بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ پروگرام مسائل سے وسائل تک لیے میں آپ کا میزبان رؤف فہیم اختر حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج کی ہماری مہمان شخصیت تحصیل جتوئی کی وہ متنازع شخصیت ہیں جو اپنے سوشل میڈیا بیانات سے ہمیشہ تنازعات کا شکار رہے ہیں۔ خود کو خواجہ برادری کا چیف بھی بتلاتے ہیں اور تقریباً علاقے کی ساری سیاسی شخصیات سے ان کی وابستگی رہی ہے اور ساری سیاسی اور علاقائی شخصیات کی ترجمانی بھی کرتے رہے ہیں، اور جتوئی کی خبروں میں ہمیشہ اپنی بدلتی پالیسیوں کی وجہ سے شہ سرخیوں میں بھی رہتے ہیں۔ اب جو ان کی پالیسی ہے سوشل میڈیا پر آزادانہ رائے رکھنے والی، وہ ان کی دلیری کہا جائے یا ان کی بیوقوفی، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ کاشف منیر عرف کاشف میاں، ترجمہ جین میم عین غین۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے میاں صاحب؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آج جو پروگرام ہمارا ہے وہ میاں صاحب کی بیٹھک میں لیا جا رہا ہے۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ میاں صاحب، میرا جو آپ سے پہلا سوال ہوگا وہ آپ کی تعلیم اور آپ کا سیاست میں آنے کا مقصد اور شوق، اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیے گا۔ رؤف صاحب، آپ کی بہت بہت مہربانی، جی، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ میری جو تعلیم تھی رؤف صاحب، میں نے میٹرک میں چھوڑ دی تھی۔ ٹھیک، کچھ معاملات ایسے تھے تو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ جی جی، میرے والد صاحب ڈاکٹر تھے، میرے دادا جان گورنمنٹ ٹیچر تھے۔ جی، سیاست میں آنے کا رؤف صاحب مقصد صرف یہ تھا کہ میں بچپن سے دیکھتا تھا نا، جب لوگوں کو، غریبوں کو، جی جی، کہ وہ لوگوں کے ڈیرے پہ ذلیل و خوار ہیں، کوئی غریبوں کی بات بھی نہیں سنتا، جی، وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں، ان پر ظلم ہوتا ہے۔ تو مجھے ایک احساس ہوا کہ کاشف میاں، اللہ پاک نے زندگی دی ہے، آپ کو ایک اچھے خاندان میں پیدا کیا ہے، جی، کیوں نہ ایک کوشش کریں کہ ایک نظام کی تبدیلی لائیں، ٹھیک، اس ظلم کو ختم کریں، جی، ایک غریب کی عزت ہو، جی، غریب کے کام ہو، ٹھیک، علاقے میں ڈیولپمنٹ ہو۔ ٹھیک، میری سیاست میں آنے کا یہ مقصد ہے، اور میرا کوئی ذاتی مقصد یا مفاد اس میں کوئی نہیں رہا سر۔ گزشتہ دنوں آپ نے دستار بندی کے لیے مسجد میں اہتمام کیا۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جو ویڈیو آپ نے، اس ویڈیو میں آپ کی برادری اور آپ کی جو بڑے نام ہیں آپ کی قوم کی طرف سے وہ شامل اور وہ نظر نہیں آئے ویڈیو میں۔ وہ کیا وجہ تھی کہ وہ نظر نہیں آئے؟ کیا آپ خواجہ برادری کے خود ساختہ چیف ہیں؟ ہماری جو برادری کے رؤف صاحب چیف تھے خواجہ اشفاق حسین صدیقی صاحب، جی، ہماری برادری کے کافی لوگ نالاں تھے ان سے۔ ٹھیک، کچھ ایسے معاملات تھے، میں نے بڑی محنت اپنی جیب سے پیسے لگا کے وہ مسائل حل کیے کہ ہماری قوم میں انتشار نہ ہو، ہماری قوم ٹوٹے نہ۔ ٹھیک، میں خواجہ اشفاق صاحب ہمارے اینٹی گروپ میں تھے سر، جی، میں اقتدار میں تھا، میں بار بار منت کرتا رہا خواجہ اشفاق صاحب کی، ریکویسٹ کرتا رہا کہ سر آپ الیکشن لڑیں، جی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک، برادری کے جو مسائل ہیں ان کو میں حل کروں گا۔ صحیح، میں نے ان کو بولا میں بے شک لغاری بخاری اتحاد میں ہوں، جی، آپ جتوئی گروپ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں، ٹھیک، میں ٹھوک کے آپ کی سپورٹ کروں گا۔ جی، میں نے کچھ گلیاں تھی، ڈیولپمنٹ تھی، وہ بھی کرائی، کوئی مسائل تھے کرائے، جی، معاملات چلتے رہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ کاشف میاں آپ الیکشن سٹینڈ کرو، آپ برادری کے چیف ہو، آپ الیکشن لڑو۔ ٹھیک، میں نے ان کو بولا، جو بات میں نے ان کو بولی، میں رؤف صاحب وہ آپ کو بول رہا ہوں۔ صحیح، میں نے کہا کہ خواجہ اشفاق صاحب الیکشن آپ لڑو، اگر میں اپنے باپ کا حلالی بیٹا ہوں جی، میں آپ کی سپورٹ کروں گا۔ انہوں نے بولا نہیں آپ لڑو۔ ٹھیک ہے، پھر ان کے ہم زلف ہیں، سٹی کونسلر بھی رہے ہیں، ان کے بھائی بھی تھے سارے، یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں صاحب۔ جی، خواجہ اشفاق صاحب نے ان کو بولا کہ یار کاشف میاں الیکشن لڑے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ ٹھیک،
خواجہ اشفاق صاحب کے ہم زلف کے بڑے بھائی نے جس پر پگ آتی ہے اس نے مجھے پگ پہنائی. ٹھیک. میرے بھائی بھی تھے, جی. ہماری برادری کے اور لوگ بھی تھے, صحیح. انہوں نے مجھے پگ پہنائی کہ کاشف میاں ہمارا چیف ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. ٹھیک. لیکن راؤ صاحب میں ایک بات اور بھی کرتا ہوں, میں اپنی قوم کا نوکر ہوں, جی. خادم ہوں. جی. مجھے واللہ کوئی شوق نہیں کہ میں برادری کا چیف بنوں. صحیح. نہ مجھے یہ شوق ہے کہ کونسلر بنوں. ٹھیک. میں نے جتنی سٹرگل کی, میں نے بڑی بڑی مشکلات, میرے اوپر ایف آئی آر ہوئی, سارا کچھ, میں نے اپنی قوم کی عزت بڑھانے کے لیے, ٹھیک ہے, علاقے کے مسائل حل کرنے کے لیے کیے, نہ کہ مجھے یہ شوق ہے کہ میں چیف بنوں. داؤد خان صاحب سے آپ کی دوستی بچپن سے رہی. بالکل. آپ کی جو شروعات ہوئی جتوئی گروپ سے, آپ نے سیاست کا آغاز کیا. پھر اسی طرح لغاری گروپ کے جو ایم پی اے صاحب خرم لغاری صاحب ہیں, وہ بھی آپ کے کلاس فیلو رہے. آپ جتوئی گروپ میں جب تھے اس وقت آپ نے نہایت نازیبا جو گفتگو تھی وہ ایم پی اے صاحب کے بارے میں متعلق کی. پھر کچھ عرصہ بعد آپ پھر اسی لغاری گروپ میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں. کچھ عرصہ کے بعد پھر آپ جتوئی گروپ کی طرف اپنے آپ کو لے کر آ جاتے ہیں. پھر جتوئی گروپ سے دوبارہ لغاری گروپ سے آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے. پھر لغاری گروپ کو چھوڑ کے پھر بخاری گروپ کا جھنڈا اٹھا لیتے ہیں. یہ ہمیشہ بدلتی رہتی پالیسی آپ کی سوچی سمجھی کوئی پلاننگ ہے یا کوئی وقت کے ساتھ آپ موسم کی طرح تبدیل ہوتے رہتے ہیں؟ خرم لغاری سے میرا جو اختلاف ہوا راؤ صاحب, جی. جی. میں حلف سے کہہ سکتا ہوں خرم خان لغاری میری بہت عزت کرتا تھا. ٹھیک. میں نے اس کو آدھی رات کو راؤ صاحب کال کی, اس نے میری کال اٹھائی. خرم لغاری کا اور میرا جو تنازع پڑا, جی, وہ تنازع سردار اعظم خان غزلانی کی وجہ سے پڑا. ٹھیک. وہ کیسے پڑا؟ جی. سب سے پہلے ایک کوئی تبادلے کا ایشو تھا. مجھے سردار اعظم خان غزلانی صاحب نے کہا کہ یار یہ خرم خان لغاری صاحب یہ تبادلہ نہیں کروا رہا. ٹھیک. میں جتوئی سے راؤ صاحب جی اپنی ذاتی جیب سے پیسے لگا کے لاہور گیا. میں خرم خان لغاری کے پاس اس کے آفس گیا. جی. میں نے خرم خان کو کہا کہ خرم خان یہ ٹرانسفر کرا دو. ٹھیک ہے. اس نے نہیں کرایا. مجھے غصہ آیا. دوسرا ایشو ہوا جی کیسر خان غزلانی کے ٹینڈر کے حوالے سے. ٹھیک. میں نے سردار چنو خان لغاری صاحب کو, سردار سمیع اللہ خان لغاری صاحب کو, سردار خرم سہیل لغاری صاحب کو جی متعدد بار کہا کہ پلیز کیسر غزلانی میں فنڈ دو. ٹھیک ہے. انہوں نے میری ایک نہیں سنی. ٹھیک. 4 سال ہو گئے راؤ صاحب, ابھی تک 1 فٹ سولنگ 1 فٹ ٹف ٹیل ٹھیک. سردار اعظم خان غزلانی کے کہنے پہ لغاری گروپ نے نہیں دی. ٹھیک. جب میں خرم لغاری کو سردار چنو خان لغاری صاحب کو کہتا تھا کہ یار سردار اعظم خان کو فنڈ دو, آپ کا گروپ میں مضبوط کرنا چاہتا ہوں, روڈوں کا مسئلہ ہے, میری انہوں نے ایک نہیں سنی. ٹھیک. الٹا جنہوں نے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا کیسر غزلانی میں انہوں نے ان کو کروڑ روپے کے ٹینڈر دیے. ٹھیک. میں نے برا بھلا کہا خرم لغاری کو, غصے میں, ٹھیک. درد تھا جی کہ لغاری گروپ کمزور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لغاری گروپ کی جڑیں کمزور ہو رہی ہیں. یہ وجہ تھی. خرم لغاری اللہ معاف کرے اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتیات نہیں کی. سیاسی آپ کے پس منظر پر نظر دوڑائی جائے تو آپ ہمارے تحصیل جتوئی کے سب سیاسی گروپس ہیں ان سے آپ کی وابستگی رہی ہے, لیکن اگر آپ کا جو سفر لغاری گروپ کے ساتھ دیکھا جائے تو لغاری گروپ نے آپ کو احتیاطی فنڈز بھی مہیا کیے. جو پچھلے دنوں آپ وارڈ نمبر 8 میں جو گلیوں کا کام تھا وہ لغاری گروپ کی طرف سے آپ کو دیا گیا, گلیاں نالیاں جو سولنگ وغیرہ کا کام تھا. اور اس کے علاوہ لغاری گروپ نے آپ کو گورنر پنجاب کی میٹنگ میں بھی آپ کو شامل کیا گیا. تو باقی کسی دوسرے گروپ نے ابھی آپ کو لغاری گروپ کی حد تک کوئی obligement نہیں دی, لیکن آپ ہمیشہ لغاری گروپ کے خلاف
ایسی نازیبہ گفتگو کرتے ہیں، دوسرے جو گروپس ہیں جتوئی اور بخاری ان کے خلاف آپ نازیبہ گفتگو نہیں کرتے، کیا آپ ان دونوں گروپ سے خوفزدہ ہیں اور کیا لغاری گروپ آسان نشانہ ہے؟ کچھ غلطیاں راؤ صاحب مجھ سے بھی ہوئی. جی. لغاری گروپ نے مجھے ترقیاتی کام بھی دیے. ٹھیک. مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں ان لوگوں کے لیے لغاری صاحبان کے ساتھ لڑتا رہا جو لوگ آج مجھے ڈی گریڈ اور میری ٹانگیں کھینچنے کے پیچھے ہیں. ٹھیک. مطلب بے دید نہ اہل لوگوں کے لیے لگاڑوں کے ساتھ لڑتا رہا. جی. مجھے آج اس بات کا دکھ بھی ہے. ٹھیک. ذاتی کوئی مفاد کوئی اختلاف میرا خرم لغاری سے نہیں تھا. کچھ لوگ تھے جی ان کو پروٹوکول کم تھا، میں چاہتا تھا ان کو پروٹوکول زیادہ دو. ٹھیک. مجھے پروٹوکول تو الحمدللہ تھا، میں تو ابھی بھی خرم لغاری کے گھر جاؤں مجھ سے پردہ نہیں کریں گے. ٹھیک. نااہل بے دید بے ضمیر لوگوں کی خاطر ٹھیک. میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں راؤ صاحب، اپنے والد صاحب، میرے والد صاحب کا گھر تھا، میں نے اپنے والد صاحب کے گھر کا تباہ کیا. ٹھیک. میرا اسی سوال میں سے سوال یہ نکلتا ہے کہ کون سے دوست تھے ایسے جنہوں نے آپ کو اس حد تک مجبور کیا کہ آپ نے ایسے الفاظ گروپ کے بارے میں استعمال کیے کہ جو نہیں کرنے چاہیے، آج خود شرمندگی کا بھی اظہار کر رہے ہیں؟ راؤ صاحب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی. میں جب مروں اگر میں جھوٹ بولوں صحیح، مجھے مرتے دم یہ کلمہ نصیب نہ ہو. 2018 کے الیکشن میں ہم نے ایم این اے مخدوم باسل سلطان بخاری کو ووٹ دیا. ٹھیک. اس کے نیچے ونگ خرم لغاری کو. 4 ماہ یا 5 ماہ کے بعد سردار خالد عباس خان جتوئی اور سردار فرحان خان جتوئی، جی، ان کا سردار اعظم خان غزلانی صاحب کے کچھ قریبی بندو سے تنازع ہو گیا. ٹھیک. ایف آئی آر ہو گئی، جی، بندے ریسٹ ہو گئے. باسل سلطان بخاری صاحب اسلام آباد اجلاس میں تھے. جی. بندو کو تھانے پہ کھلے لگے، ہمارے بندو کو. سردار اعظم خان غزلانی صاحب نے شک کیا کہ مخدوم باسل سلطان بخاری صاحب نے فرحان خان جتوئی ٹھیک اور سردار خالد عباس خان جتوئی صاحب کے کہنے پر میرے بندو کو کھلے لگوائے ہیں. ٹھیک. اختلاف کی ابتدا بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک. ٹھیک ہے. بخاری گروپ کی، سردار اعظم خان غزلانی کی اور اپنی. میں نے کچھ دوستوں کو بولا یار انہوں نے ہمارے بندو کو کھلے مروائے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہم باسی سلطان بخاری سے نالا ہو گئے. صحیح. جبکہ سردار خالد عباس خان جتوئی اور سردار فرحان خان جتوئی کا ذاتی ایس ایچ او سے تعلق تھا. جو کچھ بھی ہوا ان کی ذاتی پلاننگ سے ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ناراض. اس کے بعد راؤ صاحب نہ باسل سلطان بخاری ہمیں منانے آیا ٹھیک. اور نہ ہم نے اسے کال کی. میں نے تنقید کی. مجھے احساس ہوا کہ میرے چاچو سردار اعظم خان غزلانی کے بندو کو کھلے کیوں لگے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بار نہیں بار تنقید کی. باسل بخاری کا تو قصور بھی نہیں تھا. اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ نہ میرا قصور نہ کوئی میری بات، سردار اعظم خان غزلانی صاحب نے بخاری گروپ اس وجہ سے چھوڑا. ٹھیک. جی. میں نے بھی اعظم خان غزلانی صاحب کے احساس میں آپ نے جو بھی اقدامات سیاسی گروپس کے بارے میں جو بھی آپ کے رائے آتی رہی ہے سوشل میڈیا پہ، ان کے احساس میں آپ یہ چیزیں کرتے رہے ہیں، غلط چیزیں؟ میرا تو کوئی اختلاف نہیں تھا شاہ صاحب سے. بالکل ٹھیک. جب وہ ان کو ڈی گریڈ لوگ کرتے تھے، باسل سلطان نہیں کرتا تھا، ہمیں احساس ہوتا تھا
کہ ہمارا دوست ہے، یارانہ ہے، بزرگ ہے، بات ہے، ان کی خاطر لڑتے تھے. ٹھیک. راؤ صاحب ان پہ 302 ہوا. بالکل. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی قسم کہہ کے کہہ رہا ہوں، جتنا میں نے کیا صحیح. شاید ان کے سکے بھائی نے بھی نہیں کیا ہوگا. ٹھیک. اور جو سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا، جو ظلم انہوں نے میرے ساتھ کیا، اتنا راؤ صاحب دل میں درد ہے. میں نے اپنے خدا کو نا دکھ سنایا. صحیح. کہ میرے اللہ، میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. عوام کو آپ بتانا پسند کریں گے کہ ان کی طرف سے کیا زیادتی ایسی آپ؟ ہاں میں بتاؤں. پرسنالٹی کلیش. ٹھیک. بھئی کاشی میاں کو اتنی چھوٹی عمر میں برادری نے چیف کیوں بنایا؟ کاشی میاں دبئی جا کے اپنی برتھ ڈے کیوں مناتا ہے؟ ٹھیک. کاشی میاں آئے روز لاہور کیوں جاتا ہے؟ ٹھیک. کاشی میاں کا جتوئی کا ہر یوتھ نوجوان کاشی میاں سے محبت کیوں کرتا ہے؟ بالکل ٹھیک. کاشی میاں کو پی ٹی آئی نے ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ بنایا، کیوں بنایا؟ صحیح. یہ اے سی میں کیوں سوتا ہے؟ اس کے رشتہ دار ڈی سی ہیں، ڈاکٹر ہیں، اے سی ہیں، ڈی سی ہیں، اس کی رسپیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ ہمیں نہ کوئی موٹر سائیکل پہ اٹھاتا ہے، نہ کوئی کار پہ اٹھاتا ہے. پرسنالٹی کلیش کی وجہ سے مجھے ڈیگریڈ کرتے ہیں. میں قسم خدا پاک کی کہہ رہا ہوں راؤ صاحب، آفتاب اعظم خان غزلانی باپ کے بعد میرے احسانات ہوں گے اس پہ. صحیح. جس نے ظلم اس نے میرے ساتھ کیے، اگر میں کسی کا بازو نکال کے لے جاتا وہ ظلم نہ کرتا. آپ کو اب پچھتاوا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے جو کلاس فیلو کا جو رشتہ اور دوستوں کا رشتہ ہوتا ہے، آپ نے اعظم خان غزلانی کی وجہ سے ان رشتوں کا تقدس تباہ کیا؟ ہاں. ٹھیک. یعنی کہ آپ، میں تو کبھی کبھی اپنے والد صاحب کی قبر پہ جاتا ہوں نا، وہاں روتا ہوں. صحیح. کہ بابا صحیح، آپ کے گھر کے ساتھ جو میں نے کیا ہے بہت بڑا ظلم کیا ہے. کبھی کبھی میں اتنا ٹوٹ جاتا ہوں راؤ صاحب، اتنا ٹوٹ جاتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں یار میں شہر چھوڑ کے چلا جاؤں. لیکن پھر دیکھتا ہوں حقوق والی بات، پھر کہتا ہوں یار کاشی ظلم سے ہے. صحیح. خود ظلم سے ہے، غریبوں پر ظلم نہ ہونے دے. گزشتہ دنوں ارشد مشتاق صاحب کے ساتھ جو سوشل میڈیا پر آپ کا ایک تنازع ہر کسی کی زبانی زد عام تھا، وہ بعد میں ایف آئی آر اور عدالتوں تک چلا. اس تنازع میں جیت کس کی ہوئی؟ اور آج آپ اسی گروپ کے اندر شامل ہیں جس گروپ میں ارشد مشتاق سینئر رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں. اب آپ ان کا سامنا کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں؟ میری سب سے گندی عادت ہے، میں دل کی بات زبان پہ لے آتا ہوں. جن لوگوں کی خاطر میں ساری زندگی لڑتا رہا، جن لوگوں کی خاطر میں نے ایف آئی آریں فیس کی، ٹھیک، جن لوگوں کی خاطر میرا ارشد مشتاق کھلوم سے یہ معاملہ ہوا، ٹھیک، جب وہ لوگ مجھے گرانے کے لیے اتنے گر جائیں، اتنے خود گر جائیں ٹھیک، کہ ہیرا منڈی کی رنڈی بھی اتنی نہیں گرتی جتنے وہ لوگ گر گئے ٹھیک، مجھے گرانے میں. صحیح. تو میرے پاس برادری کا میں چیف بھی تھا، ٹھیک، میرے خلاف سازشیں بن گئی، میرے اوپر قاتلانہ حملے کی سازشیں بن گئی. تو راؤ صاحب میں ڈپریشن کا شکار تھا. ٹھیک، ڈاکٹر آصف سلیم خان غزلانی صاحب نے جو ہمارے ساتھ محبت کی، ٹھیک، جو پیار کیا، 4 سال میں ان کے لیڈر مخدوم باسط سلطان بخاری پر تنقید کرتا رہا. ٹھیک، جن لوگوں کی خاطر
جب وہی لوگ میری ٹانگیں کھینچنے پہ آئے جی میں نہتا ہو گیا. تو ڈاکٹر آصف سلیم خان غزلانی صاحب نے اتنا پیار دیا, اتنی محبت دی, ہم اس کی محبت میں قید ہو گئے. ٹھیک. اب آپ معذرت کریں گے ارشد مشتاق سے؟ معذرت نہیں کروں گا. ٹھیک. وہ کیوں؟ انسان معذرت, غلطیوں کی تو معذرت کرنی چاہیے. غلطی ہو تو جی شاید میں یہ سمجھتا ہوں, میرا ضمیر کہتا ہے کہ میری غلطی نہیں تھی, میں دوستوں کے لیے لڑا تھا. یہ زیادتی نہیں ہے, میں نے دوست کے دفاع کے لیے آپ سے زیادتی کی. میں معافی نہیں مانگوں گا, چاہے کوئی اچھا مانے برا مانے. دوستوں کے احساس میں سوشل میڈیا پر جو بھی میرے غیر متنازع بیانات آتے تھے وہ دوستوں کے احساس میں آتے تھے, اور اسی دوست کہتے نہیں تھے, احساس میں وہی بات کر رہا ہوں. جو دوست تھے آپ آج ان کے بارے میں خود کہہ رہے ہیں کہ ٹانگیں میری انہوں نے کھینچی اور سب سے زیادہ انہوں نے مجھ سے زیادتی کی. پھر کیا آپ ان سب جو آپ احساس سمجھ رہے ہیں جس چیز کو, وہ کیا غلطی نہیں ہوگی؟ نہیں, یعنی کہ آپ اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں اس چیز پر؟ درست نہیں سمجھتا. میں نے اللہ کے بندوں سے پیار کی, محبت کی. ٹھیک. جسے دوست بنایا اس کو فیملی ممبر کی طرح سمجھا. صحیح. اس کے دکھ کو, اس کے سکھ کو اپنا دکھ اپنا سکھ سمجھا. ٹھیک. شاید غلطی ہو بھی گئی ہوں گی. میرا پھر کاشف صاحب آپ سے یہ سوال ہوگا کہ جب آپ جس شخص کو دوست مان رہے ہوتے ہیں, بعد میں منظر عام پر اس دوست کی آپ کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا آپ کو بخوبی علم ہو جاتا ہے, اور اس دوست کی وجہ سے آپ نے جن دوستوں کو ناراض کیا, تو یہ زیادہ بہتر نہیں کہ ان دوستوں سے معافی مانگی جائے؟ ہاں, معافی. میں ان دوستوں سے شرمندہ ہوں. میں سردار خالد عباس خان جتوئی, سردار فرحان خان جتوئی, ملک ارشد مشتاق کھلونگ صاحب, بہت شرمندہ ہوں. ٹھیک. اور لغاری گروپ کے کسی دوست تھے؟ لغاری گروپ سے بھی شرمندگی کا تو ازالہ میں نہیں کر سکتا. ٹھیک. کبھی نہیں کر سکتا, کبھی بھی نہیں کر سکتا, مرتے دم تک نہیں کر سکتا. ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ آپ جب بھی سوشل میڈیا کا سامنا کرتے ہیں آپ نشے میں دھت ہو کر سوشل میڈیا پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں ان کی اپنی سوچ ہے. ٹھیک. یہ تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. میرے اوپر یہ الزام لگائے, کوئی بندہ ہے قرآن مجید پر حلف دے کہ کاشی میاں نے کرپشن کی ہے 10 روپے کی, صحیح, میں سزا. میرا آپ سے جو سوال ہے کہ گزشتہ دنوں یہ سننے میں آیا کہ علی پور سے نوجوان کچھ آئے, انہوں نے آپ کے ساتھ ہاتھا پائی کی. یہ کہا گیا کہ علی پور سے نوجوانوں نے کاشی میاں کو مارا پیٹا. وہ کیا وجہ تھی کہ علی پور سے جو لوگ آئے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی؟ کو ہمارے دوستوں نے بلایا. ٹھیک. ان کی اتنی اوقات نہیں تھی. ہمارے دوستوں نے بلایا, جن دوستوں کی خاطر ہم بادشاہ سلطان بخاری, ٹھیک, خرم خان لغاری سے لڑتے رہے. صحیح. جن دوستوں کی خاطر آج ہم اتنا شرمندہ ہیں کہ ہم لغاری خاندان کے سامنے آنکھیں نہیں ملا سکتے. بالکل ٹھیک. پرسنالٹی کلیشز کی وجہ سے انہوں نے گیم بنائی, ان کو بلایا, اللہ کی رحمت ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. صحیھ. میرے کزن کو کہا گیا کہ کاشی میاں پر FIR کروانا ہے. کہنے والا کون؟ جس کی خاطر میں لوٹ دھکے کھاتا تھا. ٹھیک. وقت آنے پر ان کو جواب دیں گے. جو سابقہ دن گزر چکے ہیں ان دنوں آپ PTI کے نہایت پرجوش اور گرم ترین کارکن کے طور پر نکل کر سامنے آئے. آپ جو گزشتہ دنوں جو جلسے ہوئے عمران خان کی کال پر, آپ ہر جگہ نمایاں طور پر نظر آئے. لوگوں نے آپ کو نظریاتی کارکن تسلیم کیا.
اب کیا وجہ بنی کہ آپ کے نظریات پر پانی پھیر دیا گیا اور آپ جو شخص عمران خان کی مخالفت، جس شخص نے سب سے زیادہ کھل کر بیان کی، جو میڈیا پر عمران خان صاحب کی مخالفت میں سب سے آگے رہے، آپ اسی گروپ کی چھتری کے نیچے آ گئی ہیں؟ مجھے لگتا ہے مجھے گولی مروا پی ٹی آئی سے محبت تھی، ٹھیک، میں عہدیدار بھی رہا، الحمدللہ ضلع مظفر گڑھ میں سب سے بڑی ریلی میں نے نکالی، ٹھیک، معظم خان جتوئی صاحب جو موجودہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، جی، قابل احترام ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے ان سے۔ پھر وہی بات آ گئی بے دید لوگوں والی، ٹھیک، میں سردار اعظم خان غزلانی کی کوٹھی پہ بیٹھا تھا، ٹھیک، مجھے جواب آپ دلوائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، معظم خان جتوئی دے گا۔ جی، قیوم ہمدانی کی ریلی تھی، میں نے کچھ دوست میرے ساتھ رابطے میں تھے، مجھے انہوں نے بولا کہاں بیٹھو، میں نے کہا اعظم خان غزلانی کی کوٹھی پہ بیٹھا ہوں، آگے 45 منٹ ان کو اعظم خان غزلانی نے گائیڈ کیا ٹھیک، کہ آپ یہ کاشم یا تو اس کے رشتہ دار بڑے سٹرانگ ہیں، مالی حالت میں اس کو جائز رعایت، تم پاگل کے بچے ہو کیا، عمران خان نہیں جاؤ۔ میں پی ٹی آئی کی خاطر لڑ رہا ہوں، وہ لوگوں کو روک رہے ہیں۔ صحیح، آج وہ معظم جتوئی کے فرنٹ میں، بتاؤ میں پی ٹی آئی کیسے جوائن کروں؟ ان کا ایک بیٹا نون لیگ کا جالا، ایک پی ٹی آئی کا جالا ہے۔ مجھے آپ جواب دلوائیں کہ اعظم خان نے 18 سے 20 دوست آئے تھے میرے، 45 منٹ ان کا اعظم خان غزلانی نے مائنڈ واش کیا کہ آپ تو پاگل کے بچے ہو، یہ ہے وہ ہے، پرچے ہو جائیں گے، باسی سلطان کی تو ہوا سے ڈرتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا آج وہی لوگ معظم جتوئی کے فرنٹ مین ہے، بتاؤ میں معظم جتوئی کے ساتھ کھڑ سکتا ہوں؟ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑ سکتا ہوں؟ اگر آپ کی 1 سال 2 سال کی حرکات و سکنات پر نظر ڈالی جائے تو نہایت غیر سنجیدہ قسم کی آپ کی ہسٹری رہی ہے، آپ کی وجہ شہرت بھی غیر سنجیدگی رہی ہے۔ آپ نے اس غیر سنجیدہ پالیسی سے اب تک کیا حاصل کیا اور اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کو کس حد تک اس پالیسی کے ثمرات سے فائدہ دیا؟ میں بتاتا ہوں جی، میں اگر دوستوں کی عزت کے لیے لڑا ہوں، آپ نے بولا نہ لڑو، صحیح، ایسی تنقیدوں میں قسم خدا پاک دی سارا جہان کرے حاضر ہوں، صحیح، غیر میں حق پہ لڑتا ہوں۔ ٹھیک، میں نے کبھی گالی کسی غریب کو نہیں دی، ٹھیک، کبھی گالی کسی مظلوم کو نہیں دی، کبھی یتیم مسکین کو نہیں دی۔ میں جب بھی الجھاؤں ایم این اے، ایم پی اے، ناظم، کونسلر لیول بندے پہ تنقید ہوئی۔ آپ نے وارڈ نمبر 8 میں بہت زیادہ ترقیاتی کام کرائے ہیں۔ آپ وارڈ نمبر 8 میں جو رجسٹرڈ ووٹر ہے ان کی کیا تعداد ہے، اور آپ کا جو ووٹر پر اثر و رسوخ ہے وہ کتنے حد تک وارڈ نمبر 8 میں آپ کے جو ووٹوں کی تعداد ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وارڈ نمبر 8 میں میں اتنے ووٹ کا مالک ہوں؟ نیکی کر دریا میں ڈال۔ میں نے کبھی کسی کا کام اس نیت سے نہیں کیا کہ یہ مجھے ووٹ دے، مجھے لالچ ہو۔ میں نے جتنی بھی ڈیولپمنٹ کروائی آپ جا کے دیکھو، میں نے 2 گلیاں بنوائی خرم سہیل لغاری کے فنڈ سے۔ وہ کیسے بنوائی؟ ایک مسجد، اس کے ساتھ دربار، اس کے ساتھ مدرسہ، اس کے ساتھ ایک پیف کا سکول جس کی اسٹرینتھ 300، اس کے ساتھ پیف کا سکول اس کی اسٹرینتھ 450، مطلب 4.5 اور 3 750 بچوں کا وہاں سے گزرنا۔ صحیح، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا محلہ، وہ وہاں سے گزرتے تھے۔ صحیح، ذرا سی بارش آتی وہاں سے گزرنا محال تھا، لوگ گزرتے تھے، میں نے وہ بنوائی۔ ٹھیک، میرے گھر کے آگے گلی جا کے دیکھو وہ بھی ٹوٹی پڑی ہے، میں نے نہیں بنوائی۔ میں نے ڈیولپمنٹ کروائی لوگوں کو سہولیات کے لیے، وہاں اسٹوڈنٹ ٹپتے ہیں، مسجد والے گزرتے ہیں، وہاں سے حافظ قرآن گزرتے ہیں۔ صحیح، کوئی میں گزرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں تو کہنے دیں، ہمیں کیا ہے۔ میاں صاحب میرا جو آپ سے اگلا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے ہمارے جو علاقے کی سیاسی شخصیات ہیں آپ نے سب کے ساتھ وقت گزارا، جو آپ کی رائے ہے وہ آپ نے کھلے الفاظ میں رائے کو بیان کرنا ہے،
وہ دوستوں کا احساس کرتے ہوئے آپ نے اپنی رائے نہیں بنانی. آپ نے جو علاقے کے گروپ ہیں سیاسی، ان میں کس گروپ کو زیادہ بہتر پایا ہے؟ سیدھی بات بولوں، جی جی. سردار معظم خان جتوئی صاحب شریف ترین انسان ہے لیکن سیاستدان نہیں ہے. ٹھیک. نیک بندہ ہے. سیاستدان وہ ہوتا ہے جو اپنے دوستوں کا دفاع کرے، صحیح. دوستوں کی خاطر جان کی بازی لگائے. وہ میں نے دیکھا ہے مخدوم باسط سلطان بخاری اور ہارون شاہ بخاری. ٹھیک. صحیح معنی میں سیاستدان یہ دو بھائی ہیں، دوستوں کی خاطر جان دیتے ہیں. معظم خان تو جیسے سرائکی میں کہتا ہوں نظیر کو شریف انسان ہے، ان کو سیاست نہیں آتی، جس وجہ سے الیکشن ہار جاتے ہیں. دوسرا داؤد خان جتوئی صاحب، وہ بھی شریف انسان ہے. سیاست وہ ہوتی ہے کہ میں آپ کی خاطر لڑ رہا ہوں، آپ بھی میری خاطر لڑو. ٹھیک. میرا سوال یہ ہوگا یہاں پہ کہ اگر سیاست صرف دوستوں کے دفاع کا نام ہے یا علاقے کی فلاح کے لیے بھی کچھ کام دیکھتے ہیں. اگر جتوئی گروپ کا اور بخاری گروپ کا مقابلہ کاموں کے لحاظ سے اگر کیا جائے تو جتوئی گروپ نے اپنے تحصیل علی پور اور جتوئی میں لوگوں کی آسانیوں کے لیے بہت بڑا پروجیکٹ گیس پروجیکٹ کی صورت میں دیا، اور تعلیم کے اوپر بھی ان کے کافی کام آپ کو نظر آئے. اور ہماری جو تحصیل جتوئی ہے اس کو درجہ بھی جو دلوایا گیا وہ جتوئی گروپ کی طرف سے دلوایا گیا. کام کی نوعیت اگر دیکھی جائے تو جتوئی گروپ کی زیادہ نہیں ہوتی؟ راؤ صاحب بات سیدھی کریں گے جی. اگر دیکھی جائے کام کی نوعیت جی. اور بولے جہاد کی بات، اگر دیکھا جائے تو جتوئی شہر میں جو مین پروجیکٹ ہے وہ جتوئی گروپ نے ہے. ٹھیک. ابھی بخاری صاحبان بنوا رہے ہیں شہر کی روڈیں سڑکیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. لیکن جو مین پروجیکٹ ہیں خدا کو حاضر ناظر کر کے جواب دینا ہے، وہ جتوئی گروپ نے کافی ڈیولپمنٹ کی ہے. لیکن اب ہم گزارش کریں گے بخاری صاحب کو جی 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 صحیح کہ شاہ صاحب آپ ہمارے علاقے کے لیے کچھ کریں. کبھی اعظم خان غزلانی صاحب، کبھی صغیر خان سیلانی صاحب اور اب آصف سلیم صاحب، آپ کا اگلا نشانہ یا دوست کون ہوگا؟ صغیر خان سیلانی صاحب تو بھائی ہے نا، دوست ہے نا. ٹھیک. اس کو سیاست سے کیا لینا دینا؟ صحیح. وہ تو ہمارا بھائیوں کی طرح ہے. مثال ہمارا نشانہ وہ ہوگا جو عوام کا دشمن ہوگا. ٹھیک. ہمارا نشانہ ظالم ہوگا. ہمارا نشانہ غریبوں کے حق پہ ڈاکے ڈالنے والے کا ہوگا. صحیح. ہمارا نشانہ وہ ہوگا جو غریبوں سے، مظلوموں سے، بے سہارا لوگوں سے ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، ہمارے علاقے کا زیادتی کرے گا، وہ ہمارا نشانہ ہوگا. جن کی خاطر آپ، جن کے احساس میں آپ نے دوستوں کو اپنے ناراض کیا، اس پالیسی کو دوستوں کو جیسے آپ ناراض کرتے رہے ہیں، آپ ان ساری چیزوں سے کیا سبق سیکھے ہیں؟ کہ اس پالیسی کو سوشل میڈیا کے اوپر جو دل آزاری والی پالیسی ہے، آپ اس کو آگے لے کر چلیں گے کہ آج ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں اس کو مکمل طور پہ دفن کر دوں گا؟ راؤ صاحب اب یہ دل نہ بہت ٹوٹا ہوا ہے. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں یہاں سے اپنے ماموں کے گھر نہ ملتان شفٹ ہو جاؤں. ٹھیک. کوئی بھی ہے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. آج کے دوست کل کے دشمن، کل کے دشمن آج کے دوست. ہمارے پروگرام کے توسط سے یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ اگر آج آپ شروعات کر دیں اپنی جو دل آزاری آپ نے دوستوں کی ہے، کہ آج ان دوستوں کو متوجہ کر کے پروگرام کی توسط سے ان سے معذرت کا آغاز اسی پلیٹ فارم سے نہ کیا جائے؟ جی بالکل. میں آپ کو سب سے پہلے تو میں شرمندگی بتاؤں. جی جی. ایک دکھ مجھے ہے فرحان خان جتوئی اور خالد عباس جتوئی کا. ٹھیک. ان کا بیٹا ہے خالد عباس خان جتوئی کا نا، عمیر خان جتوئی. جی. میرا بہت پیارا بھائی تھا. ٹھیک. میں لاہور جاتا تھا ان کے فلیٹ پر، وہ میرے پاس ہمارے گھر آتا تھا. جی.
جیسے سگے بھائیوں کا پیار ہوتا میرا ایسا تھا. ٹھیک. میں نے ان پر ناجائز تنقید کی, جائز سمجھ کے ناجائز کی, ٹھیک. سمجھ کے جائز دوست کے لیے. صحیح. اور دوسرا جو ایک میں میڈیا کے تفصص سے کہنا چاہتا ہوں, لغاری گروپ کا پڑھا. میں اس کوشش میں ہوں کہ کبھی میں کھانے کا, ڈنر کا, لنچ کا اپنے گھر میں پروگرام بناؤں, جی. ان کو بلاؤں, جی. گپ شپ بھی ہو جائے, جی. تو معذرت بھی کروں. ٹھیک. سردار خالد عباس خان جتوئی صاحب اور فرحان خان جتوئی صاحب قابل احترام ہیں. ان کا میری دوستی تھی ان کے بیٹے سے نا, عمیر جتوئی صاحب. ٹھیک. میں محبت کی وجہ سے اگر وہ مجھے کہے نا, میں ان کو جوتا اپنے ہاتھ سے اٹھا کے دوں گا کہ یار یہ میرے سر میں مارو. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہمارے درمیان خرابیاں کر دیتے ہیں. جی. پچھلے دنوں بھی ہماری صلح ہو رہی تھی. ٹھیک. کچھ لوگ کہتے تھے یہ معافی, یہ وہ. ٹھیک. میں ابھی بھی شرمندہ ہوں ان سے, خالد عباس خان جتوئی سے بھی شرمندہ ہوں ٹھیک. کہ میں دوست کی خاطر ان پر تنقید کی تھی. ہوں. میں لاہور جب بھی جاتا تھا سردار خالد عباس خان جتوئی صاحب کے بیٹے عمیر جتوئی کے پاس جاتا تھا. ٹھیک. آپ مستقبل میں جو سفر ہوگا سیاست سے متعلق وہ آصف سلیم کے صاحب کے ساتھ ہاں, جڑا ہوا ہے. جہاں آصف سلیم خان غزلانی کھڑے گا جی. ہم اس کا نعرہ لگائیں گے بس. ٹھیک. باقی جو لغاری صاحبان کے پاس ہے ہوں. وہ ہم اللہ سے بھی معذرت کر رہے ہیں. آپ کی جو خواجہ برادری ہے ہاں. اس کا ماشاءاللہ جتوئی میں اپنا مقام اور اپنا ایک نام ہے. ہاں. آپ اپنی برادری کے چیف بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ غزلانی برادری کے جو چیف ہیں یا جو غزلانی برادری کے رہنما ہیں ڈاکٹر آصف سلیم صاحب, آپ ان کے کہنے پہ خود کو چلانا پسند کر رہے ہیں کہ جہاں ان کی طرف سے ہمیں آواز آتی ہے تو ہم وہاں پہ اپنے آپ کو شامل کر لیں گے. تو آپ کی برادری کے جو بزرگ رہنما ہیں انکل اشفاق کو دیکھتے ہیں تو وہ جتوئی گروپ کے کور کمیٹی کے ساتھ, کیا آپ کی قوم آپ کے ساتھ آصف سلیم صاحب کا ساتھ دے گی, یا آپ کی جو قوم ہے آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہوگا اور جو اشفاق صاحب ہیں ان کا اپنا پلیٹ فارم ہوگا؟ راؤ صاحب, مجھے جب قوم کہے گی نا کاشی تو چیف نہیں ہے, جی, میں بول دوں گا میں نہیں ہوں. ٹھیک. میری اپنی جو ذات ہے ذاتی, میں ڈاکٹر آصف سلیم کا سپاہی بن کے الیکشن میں ساتھ دوں گا. قوم میرے ساتھ ہوگی, جی, موسٹ ویلکم نہیں ہوگی. میں پٹکی میرے پاس پڑی ہے پگ, ٹھیک, میں اٹھا کے ان کو دے دوں گا. بھائی یعنی جس کو چیف بنائے بناؤ, میں ڈاکٹر آصف سلیم کے ساتھ ہوں. اپنی برادری کی جو چیف والی پگ ہے ہاں, ڈاکٹر آصف سلیم کی خاطر قربان کر دوں گا. صحیح. مر تو جاؤں گا, اس کو چھوڑ تو نہیں جاؤں گا. میں پیار محبت سے, مجھے قوم کہے گی پگ, میں کہوں گا بھائی میں قوم کا ادنا ورکر سپاہی. اور میرا جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود کو علاقائی سیاست میں پریکٹیکلی لے کر آئیں گے؟ نہ کبھی میں نے سوچا کہ میں ممبر بنوں, میں چیئرمین بنوں, نہ ابھی سوچا ہے. صحیح. اور نہ ارادہ ہے. جیسے گروپ کی پلاننگ ہوگی, مجھے الیکشن لڑوائیں گے تو لڑ پڑیں گے, نہیں لڑوائیں گے نہیں لڑیں گے. نہیں, کس گروپ کی پلاننگ؟ آپ قوم کے ساتھ بھی نہیں آپ کا ایک ساتھ نظر آتا, آپ کہتے ہیں کہ میں آصف سلیم صاحب کو سپورٹ. قوم صاحب, ہماری قوم بنائے پروگرام لڑے. وارڈ 6 بھی ہے, وارڈ 7 بھی ہے, وارڈ 8 بھی ہے. ہمارے وارڈ 8 میں میاں صدیق عمران جوہر صاحب کو لڑائیں گے. ٹھیک. خواجہ اشفاق صاحب وارڈ نمبر 6 میں لڑے بخاری گروپ کی ٹکٹ پر, وارڈ نمبر 7 پر کوئی اور خواجہ برادری کا بندہ لڑ جائے, کیوں نہیں ہے پلیٹ فارم, بیٹھ کے مشاورت کریں نا. اور وارڈ بھی ہے, یہ تو نہیں ہے کہ یہ وارڈ ہے نا. اگر وہ کہیں کہ ہم جتوئی گروپ میں کھڑے ہیں, میں کہوں میں بخاری گروپ میں کروں تو اختلاف ہے. صحیح. ہماری برادری کا ہے بندہ, میں نہیں لڑتا. خواجہ اشفاق صاحب بلا مقابلہ الیکشن لڑے, اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, آپ کے میڈیا کے ساتھ کہتا ہوں,
خواجہ اشفاق صاحب وارڈ نمبر 6 میں الیکشن سٹینڈ کریں. جی. ڈاکٹر آصف سلیم صاحب جانے, بخاری گروپ جانے. اس کے مقابلے میں کسی کو کینڈیڈیٹ کو کھڑا نہیں کریں گے. ٹھیک. بلا مقابلہ کونسلر بنائیں گے. صحیح. میرا جو آخری سوال ہے وہ آپ کی ذات سے متعلق ہے کہ اب تک آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ کیا کوئی پیار ہے یا کوئی اور مسائل ہیں شادی نہ کرنے کے؟ شادی سنت ہے جی. انسان کو کرنی چاہیے. کہ جو لوگ کہتے ہیں نا دنیا بے وفا ہے, جی, اتھا کوئی دا کہ نہیں. سب سے بڑا بے وفا بندہ وہی ہے. صحیح. رؤف صاحب اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں, یہ 5 انگلیاں نا برابر نہیں ہیں. جی. سب کچھ ہے. محبت, آپ سے بھی محبت ہے ہماری. جی. چودھری نوید صاحب سے بھی محبت ہے ہماری. صحیح. چودھری نعیم صاحب سے بھی ہماری محبت ہے. جی. وکی چوہان سے بھی ہماری محبت ہے. چودھری عامر کمبو سے ہمیں عشق ہے. نہیں, وہ تو ایک دوستانہ محبت دوستانہ ہوگی نا, ایک انسان کا جو ہمارا ایک فطری عمل ہے. نہیں وہ رؤف صاحب زندگی گزارنے کے لیے, جو اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے انسان جو جیون ساتھی آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے زندگی میں؟ یہ سوچا بھی کبھی لو میرج نہیں کریں گے. ٹھیک. جنہوں نے ہمیں پالا ہے, جنہوں نے ہمیں سنبھالا ہے, اس قابل کیا ہے کہ ہم چل پھر رہے ہیں, ان کی مرضی کے مطابق کریں گے. ناظرین, میں آج میاں کاشف منیر عرف کاشی میاں صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور مہربانی اپنے ٹائم دیا, اور جو متنازعات ان کے حوالے سے تحصیل جتوئی میں سرگرم رہتے ہیں, ہماری کوشش تھی کہ ان تنازعات سے متعلق ان سے سوال کیے جائیں, اور وہ سوال جو عوام پوچھنا چاہتی تھی ہماری کوشش رہی کہ ان سے ان سوالات کے بارے میں ہی پوچھا جائے. کوشش ہماری کس حد تک کامیاب رہی اور کس حد تک ہم جو عوام کے سوالات تھے ہماری تحصیل جتوئی کے, وہ میں کس حد تک ان سے پوچھ سکا, وہ ہمارے علاقے کی عوام بخوبی اس چیز کے بارے میں اپنا فیصلہ کرے گی. میاں کاشف صاحب نے آج جو اپنے نظریات اور بیانات ہمیں ریکارڈ کروائے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ان کی شخصیت کس حد تک اپنے دوستوں کے ساتھ مخلص رہی, یا آگے مستقبل میں ان کی کیا پالیسی ہوگی, اور چیف جو قوم کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہے وہ کس حد تک وہ پوری کر رہے ہیں. یہ سب حوالے جو میاں صاحب کی ہی گفتگو سے نکالے گئے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں. اب میرا جو میاں صاحب کے ساتھ آج کا انٹرویو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میاں صاحب کی طرف سے جو دوستوں کی دل آزاریاں ہوئی ہیں, آج اس پلیٹ فارم سے میاں صاحب کی طرف سے ایک معذرت کا پیغام دیا جائے ان کو. آج ہم اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں وہ فیصلہ سازی عوام نے کرنی ہے. اور اب مجھے اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. فی امان اللہ.